السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ آج فرائیڈے ہے، عام طور پہ ہم وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں اپنا کام، لیکن بہت ہی پولیٹیکلی ایکٹیو دن ہو گیا آج۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے دو مزید مبینہ آڈیوز سامنے آئی ہیں۔ ان میں سے ایک آڈیو جس کا پہلے ہم ذکر کر لیتے ہیں، جو بھی ریسنٹ ہے، تھوڑی دیر پہلے سامنے آئی ہے، یہ ایک سائفر کے حوالے سے یہ تیسری آڈیو اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اس میں عمران خان صاحب کی کچھ گفتگو کا احوال میں کوئکلی شیئر کر لیتی ہوں۔ اسد عمر صاحب سے اور شیریں مزاری صاحبہ سے ان کی گفتگو اس میں چل رہی ہے، اور عمران خان صاحب یہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں اس مبینہ آڈیو میں کہ سائفر کے جو لیٹر ہے اس کا بہت بڑا اثر دنیا میں چلا گیا۔ حکمت عملی اب ہماری یہ ہے کہ پبلک ہمارے ساتھ بیٹھی ہے، اور اب پبلک کے پریشر سے ہم چاہتے ہیں کہ اتوار کو اس طرح ہائٹ پر پریشر ہو کہ جو بھی اسمبلی میں جائے ووٹ دینے کے لیے وہ برانڈڈ فار لائف ہو۔ عمران خان صاحب کے اس میں الفاظ ہیں، اور لیکن جو آپ نے برانڈ کرنا ہے، میر جعفر اور میر صادق، آپ نے لوگوں کو سپون فیڈ کرنا ہے، یعنی عوام کو یہ بتانا ہے آپ نے میر جعفر اور میر صادق۔ اس سے مراد بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کو کن سے تشبیہ دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ابھی فرٹائل گراؤنڈ بنی ہوئی ہے اس وقت، اور آپ لوگوں کو فیڈ کریں۔ یہ ان کی اپنے پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ ایک حکمت عملی بنانے کی، جہاں یہ بات قابل مذمت ہے کہ پرائیویٹ گفتگو باہر آ رہی ہے، وہیں جب صحافتی اعتبار سے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس پہ ہمیں گفتگو بھی کرنی پڑتی ہے، اور بہت سے رویے بھی عیاں ہوتے ہیں۔ تو ایک تو اس بارے میں ہم بات کریں گے، دوسری لیکڈ آڈیو کے حوالے سے بھی کچھ جو اہم باتیں ہیں، اس میں عمران خان صاحب کی طرف سے ہارس ٹریڈنگ، بندے خریدنے کا جو ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ بالکل یہ کانٹرڈکشن ہے جو پچھلے چند مہینوں سے عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا لوگوں کے بکنے اور خریدنے کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب اپنے مخاطب جو بھی ہیں ان کے سامنے ان سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کو بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اب نمبر پورے ہو گئے ہیں، 48 آورز جو ہے یہ از اے لانگ ٹائم، اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں، میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں۔ پھر عمران خان صاحب نے آگے کہا کہ 5 تو میرے پاس ہیں، مزید 5 جو ہے وہ یہ 5 بڑے اہم ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس کو کہیں، اب اس سے جو بھی مراد تھی ان کی، کہ اگر وہ ہمیں 5 سیکیور کر دے تو 10 ہو جائیں گے ہمارے پاس، گیم ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ پھر کسی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اس میں آپ یہ فکر نہ کریں کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، کوئی بھی حربہ ہو اس صورت میں آزمایا جائے گا۔ یہ دو مبینہ طور پہ عمران خان صاحب کی جو آڈیوز ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے کہ گورنمنٹ کا جو اس کے اوپر ریئیکشن آ رہا ہے وہ یہ ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب خود اراکین کو خریدتے رہے، آڈیو لیک نے خان صاحب کی سیاست کو کفن پہنا دیا۔ ساری بحث کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان کی جو حقیقت ہے وہ تو آبویسلی کسی فورنزک میں ہی سامنے آ سکتی ہے کہ آڈیوز جعلی ہیں یا اصلی ہیں، لیکن کیا یہ اس مائنڈ سیٹ کو جو پی ٹی آئی کی طرف سے اخلاقی اعتبار کا یہ کہا جاتا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں سے زیادہ اخلاقی لحاظ سے عمران خان صاحب اوپر ہیں اور ان کی جماعت، کیا یہ اس کے حوالے سے ایک ڈینٹ ڈالتا ہے پی ٹی آئی کی ریپوٹیشن کے اندر؟ یہ ہمارا مین آج کا موضوع ہوگا۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات بھی ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور جو ہم نے پولیٹیکل اینالسٹ کا آج پینل ہے بہت دلچسپ۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں محسن بیگ صاحب موجود ہیں اور اطہر کاظمی صاحب، بہت شکریہ آپ دونوں کا، اور ہمارے ساتھ زیغم خان صاحب بھی موجود ہیں اس پروگرام میں، بہت بہت شکریہ زیغم صاحب آپ کا بھی۔ آغاز محسن بیگ صاحب آپ سے کرتی ہوں، کیونکہ ایک تو جو آج باتیں ہوئی اس سے پہلے کی آڈیوز کو ڈینائی باقاعدہ طور پہ نہیں کیا گیا، لیکن پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ خان صاحب نے اس خدشے کا بھی ایک جلسے میں اظہار کیا کہ میری ویڈیوز بھی بنائی جا رہی ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ جب خان صاحب ایک چیز کے اوپر، ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب وہ خود ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ شرک ہے اگر کوئی بکتا ہے یا کوئی خریدتا ہے۔ ہمیں یاد ہے کچھ عرصہ پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی اس سلسلے میں بیان آیا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے جو بک جاتے ہیں، تو وہ عمران خان صاحب خود ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو لوگ یقین بہت سے لوگ نہیں کر رہے اس بات میں۔ بہت شکریہ۔ آج بھی میرے خیال میں انہوں نے جلسے میں اس کو ڈینائی نہیں کیا، کٹ پیسٹ، اور اچھا اس میں کٹ پیسٹ اس طریقے سے فیل ہوتا ہے کہ یہ مختلف جو گفتگو ہے، یا اس کو ساری گفتگو کو کٹ کر کے شارٹ کیا گیا ہے یا مختلف گفتگو کو جوڑا گیا ہے، یہ جو لیٹسٹ آئی ہے۔ ڈینائی انہوں نے نہیں کیا کہ یہ میری آواز نہیں ہے یا میں نہیں ہوں۔ اب وہ ایونٹس کیا تھے، کس طریقے سے جوڑا گیا، آئی ڈونٹ نو، وہ تو فرنزک آپ نے کہا ہے کہ ہوگا۔ لیکن ایک چیز میں بتا دوں، یہ مولانا طارق جمیل اور یہ عمران خان، انہوں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے ہی دینا ہے۔ کوئی بھی غلط کام آپ نے سن ہی لیا کہ کسی طریقے سے بھی، وہ خان صاحب کا اینڈ، میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، اس نے جو بھی لوگوں کے ساتھ کیموفلاج کیا، لوگوں کو یوز کیا، مس یوز کیا، اینڈ رزلٹ یہی تھا کہ میں کسی طریقے سے پرائم منسٹر بن جاؤں، وہ بن گئے۔ اور اب وہ جو سسٹین کرنا ہے پرائم منسٹرشپ کو، وہ آپ اس کی 5-6 انگریڈینٹس ہیں، اسی کے بیس کے اوپر آپ سسٹین کر پاتے ہیں، ادروائز نہیں۔ اب اس میں ایک چیز بھی انہوں نے پوری نہیں کی کہ پرائم منسٹر رہتا، آپ نے دیکھ لیا جب تک یہ نکلے نہیں تھے ان کا گراف پولیٹیکلی کہاں تھا، اور کس برے طریقے سے انہوں نے گورننس کی، اپنے اوپوننٹس کے ساتھ جو کچھ کیا۔
گورننس پہ بالکل دھیان نہیں دیا, اکانومی پہ دھیان نہیں دیا, صرف اسی چکر میں لگے رہے ایف آئی اے کو کیسے استعمال کرنا ہے, نیب کو کیسے کرنا ہے. اگر یہ گورننس بہتر کرتے اور اپنی اکانومی پہ دھیان دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم بنی ہے یہ نہ بنتی اور یہاں پارلیمنٹ کو چلنے دیتے. اب دیکھیے وہ کچھ لوگ ایسے انہوں نے پارلیمنٹ میں رکھے جنہوں نے مطلب پہلی بار ہوا کہ گورنمنٹ پارلیمنٹ کو نہ چلنے دے اور گورنمنٹ پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کرے, اور خان صاحب نے آنا چھوڑ دیا. یہ ہم نے کل بھی صدر صاحب کی تقریر کے موقع پہ بھی دیکھا تھا کہ پارلیمان نے جو ہے نا جوائنٹ سیشن تھا, نہیں وہ ان کا ریئیکشن ٹھیک تھا. مطلب یہ صدر صاحب ہیں جنہوں نے اسمبلی توڑ دی بالکل, اور وہ اسپیکر کے جو رولنگ تھی اور پھر جو جس طریقے سے اوتھ نہیں لیے گئے, مطلب پریزیڈنٹ کا عہدہ بڑا ڈفرینٹ ہونا چاہیے, وہ ان چیزوں سے پاک ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کے پاس ایڈوائس آ بھی گئی تھی, ابھی آپ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ڈیٹ کیوں ارلی ہونی چاہیے, کیونکہ ابھی بھی ان کو خدشہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر ایڈوائس بھیجیں گے تو وہ 15 دن اور پھر 10 دن 25 دن وہ روک سکتے ہیں. تو اس صورت میں خان صاحب اگر لوگوں کو کرٹیسائز جن موضوعات پہ کر رہے تھے وہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں ان کے اپنے ہاں نکل رہی ہیں. چور ڈاکو, گھر میں چوری تھی, وہ پنکی شنکی فرا گوگی جو بھی تھا شامل کرتی ہوں. اس میں محسن صاحب یہ پوزیشن مینٹین کرتے ہیں, وہ پہلے سے کہتے آ رہے ہیں, ہم ان سے کئی دفعہ بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کے یہ اپنے آئیڈیاز اور ان کی اپنی سیاسی معاملات ہیں. اب یہ ہیں تو مبینہ طور پہ یہ آڈیوز ہیں, لیکن کچھ لوگوں کی جو دلیل ہوتی تھی جو ہم حامد خان صاحب کو آج کل سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں کچھ لوگ خان صاحب کو غلط مشورے دیتے ہیں. تو یہاں پر تو ایک یہ تاثر بھی آ رہا ہے کہ میر جعفر والا بھی خان صاحب کا ہی آئیڈیا تھا, پلے اراؤنڈ کرنے کی بھی باتیں. تو یہ مسائل خان صاحب کے اپنے ہوتے ہیں. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ساتھ بیٹھے لوگ ہیں وہ ٹوک نہیں رہے, ان کو بڑے کم مواقع پہ ایسا دیکھنا. دیکھیں آج کل کے دور میں نا انفارمیشن کا فلو جس طرح ہے, کسی کے کہنے پہ بیانیہ نہیں بنتا, ہر کوئی اپنے عقل شعور کے مطابق فیصلہ کرتا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں پہ میں کہیں کہ جی اتھر 3-4 مہینے پہلے بڑی اچھی باتیں کرتا تھا, آج کل عمران ریاض کی ویڈیوز دیکھ رہا ہے تو آ کے بڑی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ خان صاحب کی کوئی بات سن لے گا اور وہ میر جعفر اور میر صادق کہنا شروع کر دے گا. لوگ خود جج کرتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں ایک جمہوری معاشرے میں. اب دیکھیں جمہوریت کے اندر تو جمہور کا اجتماعی شعور ہی ہوتا ہے نا. اگر 1 لاکھ بندہ یا 10 لاکھ بندہ 20 لاکھ بندہ 2 کروڑ بندہ خان صاحب کو ووٹ دے رہا ہے تو وہ ووٹ قطعاً جو دوسرے شخص کو ووٹ پڑ رہا ہے اس سے کم نہیں ہے. اسی طرح جو میاں صاحب کو ووٹ دے رہا ہے تو وہ ووٹ بھی عمران خان صاحب کے ووٹ سے کم نہیں ہے. تو جمہوریت کے اندر جمہور فیصلہ کرتا ہے. باقی جو سیاستدان ہوتے ہیں یقیناً ان کے اپنے اپنے بیانیے ہوتے ہیں, اپنا اپنا وہ کام کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ یہ تاثر دینا کہ عمران خان کوئی ایسی چیز کرتا ہے جو اس معاشرے میں نہیں ہوتی ہے, جو اس سیاست میں نہیں ہوتی. یہیں پہ دیکھیں نا میاں صاحب کیا کچھ کہتے رہے, کس قسم کی باتیں کرتے رہے, مریم بی بی کیا کچھ کہتی رہیں, موجودہ جو حکمراں اتحاد ہے. خان صاحب نے انہیں کو کاؤنٹر کرنا تھا. لاسٹ ٹائم جو مجھے یاد ہے وہ خان صاحب کہتے تھے میری اتنے سالوں کی جو جد و جہد ہے وہ ان سے ہٹ کے ہے, یہ سیاستدان غلط, ان کی موریلٹیز غلط, ان میں کوئی معاملہ ٹھیک ہے ہی نہیں, اخلاقی اعتبار پہ کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. میں ادھر یہ ضرور لوگ یہ بھی بات کریں کہ کیا خان صاحب کی ذاتی سوچ بڑی سیلفش سیاست کی ہے, کیونکہ اب یہ ایک بات تو ہے نہیں. پہلے آپ کو یاد ہوگا جو شوکت ترین صاحب کی گفتگو اس میں فائنانس منسٹر پنجاب کے کہہ رہے ہیں ریاست کو نقصان تو نہیں ہوگا, تو شوکت صاحب کیپس گوئنگ آن کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کس طرح معاملہ خراب کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ مرضی کے منٹس لکھ لیں گے, اس کو بعد میں ہم جو ہے وہ ٹرانسکرپٹ اور لیٹر اس میں عوام کو کیا فرق پتہ ہے. تو اس قسم کی باتیں, اور آج بھی یہ کہنا کہ فکر نہ کریں ٹھیک ہے یا غلط. تو جنرلی جو ایک اوپینین بنایا جاتا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ خان صاحب بہت ایماندار لیڈر ہے, وہ ذاتی لیول کے اوپر بہت وہ اس کو ڈینٹ پڑتا ہوا آپ کو کسی لیول کے اوپر نظر آتا ہے ان آڈیو. دیکھیں مبینہ آڈیوز ہے نا, اب ان کیا یہ آڈیوز سچی ثابت ہوگی؟ دیکھیں پہلی والی جو آڈیوز تھیں وہ تو تھیں, اس پہ خان صاحب نے ڈینائل نہیں کیا. یہ جو آڈیو ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ چیزیں جوڑ کٹس لگے ہوئے ہیں اور یہی ان کا موقف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں, وہ دوسرے لوگ وہ یہ کہتے ہیں, اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کس طریقے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کس کا موقف درست ہے؟ تو میرے خیال میں اگر سپریم کورٹ سے آپ تحقیقات کروا لیں, ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں تاکہ یہ ساری چیزیں دیکھیں نا. اس میں اوور آل صرف خان صاحب کا ایشو نہیں ہے, شہباز شریف صاحب کی بھی آڈیوز آئیں, خان صاحب کی بھی آڈیوز آئیں. کون لوگ ہیں جو آڈیوز لیک کر رہے ہیں؟ لافنگ سٹاک تو پاکستان بنا ہوا ہے اور سیاستدان بنے ہوئے ہیں نا. تو یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے, چاہے خان صاحب کی حکومت ہو یا موجودہ حکومت ہو, ان سب کو دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا یا اس کے اوپر کوئی سنجیدہ لیول کے اوپر کوئی تحقیقات ہونی چاہیے. بیگم صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک تو یہ سلسلہ اس کے اوپر پروگرامز کرنا یا بات چیت کرنا یا حکومت کی طرف سے آبویسلی اس کے اوپر سیاست کرنا جو کہ کی بھی جا رہی ہے, آج متعدد بیانات گورنمنٹ نے دیے اور گورنمنٹ باقاعدہ طور پہ عمران خان صاحب کو غداری کے ساتھ لنک کر رہی ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب
لیکن عوام جو ووٹر سپورٹر ہوتا ہے لیڈران کا، اور ایک شخصیت بنائی جاتی ہے لیڈر کی، اور جس کی شخصیت پرستی بھی ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کی جاتی ہے، اس حوالے سے عمران خان صاحب کی ایز اے لیڈر، ایز اے شخصیت، اس کے اوپر حوالے سے کوئی فرق پڑتا ہے ان آڈیوز سے، یا پھر یہ کہہ کر اس کو ایک سائڈ پہ رکھا جا سکتا ہے کہ مبینہ طور پہ آڈیوز ہمیں کیا پتا کس بات کو کس سے جوڑ دیا گیا؟ افسر صاحبہ، کیا آپ کو میرے بھائی اطہر کاظمی پہ کوئی فرق نظر آیا ہے؟ اگر نہیں آیا تو میرے خیال میں بڑی مشکل سے فرق پڑتا ہے. لیکن دیکھیے، ووٹرز کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، سپورٹ کرنے والوں کے مختلف لیول ہوتے ہیں. جو بڑی پارٹیز ہوتی ہیں ان کا ایک ایسا ووٹ بینک بھی ہوتا ہے جو بڑی آسانی سے ایک جگہ سے ادھر اور دوسری جگہ جا سکتا ہے، اور اس وقت جس طرح کا مقابلہ ہے اس میں تھوڑا سا ووٹ بینک بہت بڑا فرق ڈال سکتا ہے. ابھی عمران خان صاحب نے جو پنجاب میں شاندار کامیابی حاصل کی، 20 حلقوں میں سے انہوں نے 15 حلقے جیتے. آپ اس کو اینالائز کریں تو 8% ووٹ کا فرق تھا. 8% ووٹ کے فرق کا مطلب یہ ہے کہ اگر 5% لوگوں نے رائے نہ بدلی ہوتی اور صرف 5% لوگ عمران خان کی بجائے نواز شریف کی طرف ہوتے، مسلم لیگ نواز کی طرف ہوتے، تو اس کا نتیجہ الٹ ہو سکتا تھا. میرے خیال میں بالکل اثر پڑتا ہے. آپ یہ کہنا کہ جو ان کی کلٹ فالوئنگ ہے یا ان کو اسٹرانگ فالو کرتے ہیں ان کی رائے بدلے گی، شاید نہیں بدلے گی. لیکن جو بہت سا ووٹر جو درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، جو کریٹیکلی بھی چیزوں کو دیکھتا ہے، جو فینس پہ بیٹھا ہے، میرے خیال میں اس پہ بالکل اثر پڑتا ہے اور پڑے گا. دیکھیے، عمران خان ایک سپر سٹار ہیں. دنیا بھر کے سپر سٹارز کا ایک کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پرسونا بناتے ہیں. اب پرسونا کیا ہوتا ہے؟ پرسونا ایک ایسا امیج ہوتا ہے جو انسان کی اصل شخصیت سے مختلف ہوتا ہے اور جو فالوورز کے لیے ہوتا ہے کہ جس طریقے سے فالوورز آپ کو دیکھیں آپ وہ کون سی شکل اختیار کریں. اور عمران خان سپر سٹار ہے، انہوں نے اپنا پرسونا بنایا. وہ کمیونیکیشن کے ایکسپرٹ ہیں، باقی کسی چیز کے ایکسپرٹ ہوں یا نہ ہوں. میرے خیال ہے بیگ صاحب بھی مجھے شاید اس بات پہ سپورٹ کریں کہ پاکستان کے وہ بہترین کمیونیکیشن کے ایکسپرٹس میں ہیں. اور جب سے انہیں، میں 1995 سے تو دیکھ رہا ہوں ان کو، جب سلپ آف ٹنگ بھی ہو جاتی ہے ان سے زیغم صاحب کئی دفعہ. جی ہو جاتی، بالکل ہو جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کمیونیکیشن، ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ جب سے انہوں نے ہاسپٹل بنایا تو انہوں نے کمیونیکیشن کی ایک بہت اچھی ٹیم بنائی جس کا کام یہ تھا کہ وہ ان کی برانڈنگ کریں. یعنی ہسپتال کے لیے فنڈ حاصل کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا. اور یہ میں نے عمران خان سے 1995 میں پوچھا تھا، انہیں کہا تھا کہ آپ یہ کلٹ کیوں بنا رہے ہیں ہسپتال کے نام پہ؟ ہسپتال کے نام پہ، یہ ہیرلڈ میگزین میں آپ دیکھ سکتی ہیں، میں نے کہا کہ آپ ہاسپٹل کے نام پہ یہ اپنی پرسنل کلٹ بنانے لگے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، کلٹ کی بات نہیں ہے، ہاسپٹل کے لیے فنڈ جمع کرنے کے لیے برانڈنگ چاہیے اور میں خود ایک برانڈ ہوں. تو یہ برانڈ کا جو انہوں نے سفر شروع کیا، جس طریقے سے وہ کمیونیکیشن سیکھی، اور ابھی تو 21ویں صدی کے جو پاپولسٹ کی کمیونیکیشن ہے، جس طریقے سے وہ تقسیم کرتے ہیں معاشروں کو، اس اینڈ دیم میں، 2 حصوں میں جس طرح تقسیم کرتے ہیں، جس طرح کا نیریٹو وہ لاتے ہیں، آپ اس کو کلوزلی دیکھیے. آپ ٹرمپ صاحب کے بارے میں جو آرٹیکلز ہیں، جو انالیسس ہیں، جو سوشیولوجیکل انالیسس ہیں، وہ ان کو اٹھا کر دیکھیے، آپ کو کتنا کلوز پیرل نظر آئے گا. یہ کہنا کہ یہ عمران خان کو کوئی اور سکھاتا ہے، بالکل نہیں سکھاتا ہے. وہ نیریٹو کے ایکسپرٹ ہیں، 21ویں صدی کی پاپولسٹ کمیونیکیشن کے ایکسپرٹ ہیں. باقی مجھے پتہ نہیں ان کو اور کچھ آتا ہے یا نہیں آتا. آپ نے کمیونیکیشن ایکسپرٹ کا، میں پی آر ایکسپرٹ کر کے آگے جا کے میں چھوٹا سا کروں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اطہر کی سوچ نہیں بدلی. پھر انہوں نے بار بار کلٹ کا ذکر کیا. مریم بی بی اور نواز شریف جن کے وہ فلیٹس ہی نہیں ہیں، کل وہ وہیں پہ پہنچیں، وہیں پہ نواز شریف صاحب سے ملیں، اور زیغم صاحب کی بھی بالکل سوچ نہیں بدلی. پر یہ باشعور ہیں، پر جو عمران خان کے فالورز ہیں وہ سارے کلٹ ہیں. دیکھیں ایسے نہیں کرتے. اگر آپ جو پراڈو کے آگے ننگے پاؤں بھوکے پیٹ شیر شیر کہہ رہے ہوتے ہیں وہ باشعور ہیں. جو ابھی تک جن کا بھٹو زندہ ہے وہ باشعور ہیں. جو عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں وہ کلٹ ہے. یہ تھوڑی سی زیادتی ہے. زیغم صاحب رسپونس ضرور کیجئے گا. زیغم صاحب یہ جو ہے نا میرے کوئکلی کہہ دیجئے. صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے میرا کوئی کالم نہیں پڑھا اور مجھے آپ نے ٹھیک طرح سے فالو نہیں کیا. سر آپ کی گفتگو سن کے میں فیصلہ کیا کہ میں پڑھوں گا بھی نہیں. شریف فیملی کی جو بزنس اور پالیٹکس کا جس طرح انہوں نے امتزاج کیا ہے، ان کی جو کرٹیک ہے، اور شہباز شریف کی سیاست کے جو مسائل ہیں، خاص طور پر میں خود جنوبی پنجاب سے ہوں، اس کے ساتھ جس طرح کا ریسزم جو پی ایم ایل این نے رکھا ہے،
بہت سی نہیں، پر ان کو جو ووٹ دے رہے ہیں وہ کلٹ نہیں ہے. زیغم صاحب میں ان کے ووٹر کی بات کر رہا ہوں. آپ نے تو میرے اوپر ذاتی حملہ کیا تھا نا. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کیا ان کا ووٹر کلٹ نہیں ہے؟ جینوئن فالوور کے اندر جو فرق ہے وہ ایک کیا ان کا ووٹر کلٹ نہیں ہے؟ اس کو آپ کیوں نہیں ایز اے کلٹ ریفر کرتے ہیں؟ سر ہوگا اطہر صاحب، مجھے معذرت آپ دونوں سے، لیکن بریک کے بعد میں چاہوں گی کہ ہم زیغم صاحب بھی اس بات کا ضرور جواب دیں گے کلٹ اور جینوئن ایک سیاسی ورکر یا فالوور کے اندر ایکچولی فرق ہوتا کیا ہے. جو زیغم صاحب بات کرنا چاہ رہے تو وہ کس تناظر میں کہہ دیا جاتا ہے کہ کلٹ فالوئنگ ہے خان صاحب کی. بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں آج جو عمران خان صاحب کے حوالے سے آڈیوز لیک ہوئی. بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی ایک کوئک کامنٹ زیغم صاحب آپ کیجیے گا, میں پھر محسن صاحب کی طرف جاؤں گی کیونکہ جو بات آپ کر رہے تھے میں نہیں چاہتی ہوں انفنش رہے. کلٹ اور جینوئن سیاسی کارکن فالوور ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیونکہ جب پی ٹی آئی کے سامنے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے, یہ لفظ امریکہ میں ٹرمپ کے فالوورز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, بھارت میں نریندر مودی کے بھی فالوورز کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آپ بتائے گا کیوں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے فالوورز کے لیے؟ دیکھیے اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کیرزمیٹک لیڈر جس سے ان کے فالوورز کو یا فالوورز کے ایک حصے کو ایسی عقیدت ہوتی ہے جس طرح کے مذہبی عقیدت ہوتی ہے ان کو, دے کین سی نو رانگ ان ہم, اور اس سے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں, اس کو کلٹ فالوئنگ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ آپ کو ان کے کام کی وجہ سے, پالیسیز کی وجہ سے, آئیڈیالوجی کی وجہ سے, پالیٹکس کی وجہ سے ہونا چاہیے. آپ کو اس وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیرزما ہے اور ان کا کیرزما آپ کو کھینچتا ہے اور وہ جو کریں, اچھا کہیں برا کریں, آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں. اب عمران خان پاکستان کی تاریخ کے ون آف دا موسٹ کیرزمیٹک لیڈرز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. شاید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد, آپ جناح کو تو چھوڑ دیجئے ایک طرف, ان کی تو کلاس ہی اور تھی, ان کے بعد کا جو پیریڈ ہے شاید بھٹو کے بعد ہی از دا موسٹ کیرزمیٹک لیڈر. اور صرف اس سے یہیں پہ بات نہیں ہے, دیکھیں اس سے پہلے وہ ایک سپر سٹار تھے, کرکٹ کے سپر سٹار تھے, اور آج کے جو سپورٹس مین ہیں ان کے ساتھ بھی لوگوں کی اس طرح کی عقیدت ہوتی ہے, ایک مذہبی ان کی ہوتی ہے. یہ مجھے صرف آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, مائکرو فون لے کر کسی جلسے میں چلے جائیں, لوگوں کو پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں, کس طرح کی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں, اور کس طرح آپ کوئی بھی ثبوت ان کے خلاف لے کر آ جائیں تو وہ ان کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. کیا پی ایم ایل این کی کلٹ فالوور ہے؟ اطہر صاحب پوچھ رہے تھے, میرے خیال میں نہیں ہے. اتنا کیرزمیٹک لیڈر پی ایم ایل این میں نہیں ہے. ایک وقت میں شاید تھوڑا ایک پیریڈ تھا جس میں نواز شریف کی ایک چھوٹی سی کلٹ فالوئنگ تھی, لیکن اس کے ڈائنمکس الگ ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی 1970 کی دہائی میں بالکل تھی, 4-5 سال 7 سال he had a section of the party جو اس کو کلٹ فالو کرتا تھا, but he had a strong ideology as well. وہ بہت ذہین آدمی تھے, ان کی پالیٹکس بھی بہت مضبوط تھی. عمران خان صاحب کے پاس تو 21ویں صدی کا ایک نیریٹو ہی ہے نا, us and them کی تقسیم ہے نا جی. ان کے سلوا جو ہیں وہ سارے مشرک بھی ہیں, ان کے سوا سب غدار بھی ہیں, ان کے علاوہ سب چور اور ڈاکو بھی ہیں. انہوں نے تو یہ والی تقسیم کی ہے نا. تو ان کے ساتھ جو فالوورز ہے ان کی ایک اچھی خاصی تعداد, سب میں نہیں کہوں گا, اٹس اے بگ پارٹی, بہت سے لوگ بہت مختلف ریزن سے ان کے ساتھ ہیں, اور لوگوں کے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہیں, ایشو بیس بھی ہیں, اس میں ایتھنک ریزنز بھی ہیں بہت سے. لیکن پی ٹی آئی کا ایک اچھا خاصا سیکشن بنسبت کسی بھی پارٹی کے, پی ٹی آئی کا ایک بڑا سیکشن جو ہے وہ کلٹ فالوورز پر مشتمل ہے میری رائے میں. یہ اس طریقے سے. جی محسن صاحب, اب آپ کہیے گا, ایک تو جو زیغم صاحب نے کہا کمیونیکیشن ایکسپرٹ ہے عمران خان صاحب, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کمیونیکیشن اتنی کلیئر ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں پہ بات کر لیجیے گا کہ حکومت جو اب حکمت عملی لانگ مارچ اور اس کے حوالے سے بڑے سخت الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ اتحادی ساتھ بیٹھے اور سب کہتے ہیں کہ خان صاحب کو گرفتار ہو جانا چاہیے. آج ڈان میں خبر یہ بھی چھپی پولیس سورسز سے کہ نظر بند کر دیا جائے. تو اگر اس قسم کی فالوئنگ ہے خان صاحب کی, ان کا کیرزما ہے جو کہ ابھی بھی جو بھی بات ہو ان کو سپورٹ کرنے والے نہیں مانتے, تو پھر اس صورت میں انارکی نہیں پھیلے گی جو گورنمنٹ انیشلی لگ رہا ہے کہ کرنا چاہ رہی ہے خان صاحب کے ساتھ؟ ایکچولی خان صاحب کا موٹیو بھی یہی ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ آئے, کیونکہ جو ان کے ہینڈلرز ہیں خان صاحب کے, وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان پولیٹیکلی سٹیبل ہو, اور ان کا مین ایشوز خان صاحب کے ذریعے یہی ہے کہ ڈی سٹیبلائز کیا جائے. آپ کی معیشت پہلے تباہ کی گئی, اب صرف ایک ادارہ ہے جس کے پیچھے خان صاحب پڑے ہوئے ہیں, وہ جن کو یہ روز چوکیدار کہتے ہیں, واٹ ایور, جن کے لیے امیر جعفر کا بھی یہاں پہ. اب یہ ساری جو لڑائی شروع ہوئی یہ نومبر کی پوسٹنگ پہ تھی. جیسے ہی لاسٹ نومبر میں ایک صاحب کو نکالا تو خان صاحب جو تھے وہ نکالنے کے لیے تیار نہیں تھے, اور سب کو پتا تھا جس دن یہ شخص گیا خان صاحب فارغ ہو جائیں گے, اور فارغ ہو گئے. اب ساری لڑائی
وہ چاہتے ہیں کہ وہ پوسٹنگ نہ ہو، کیونکہ اگر وہ پوسٹنگ ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے یا ان کے ہینڈلرز کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو خان صاحب نظر نہیں آئیں گے آپ کو، چاہے کلٹ ہو، فالوئنگ ہو، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور لیکن اپرچونٹی بھی تو ہوگی محسن صاحب نئے سرے سے آغاز کرنے کی خان صاحب کے پاس. خان صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے، نیا سرا بھی کوئی نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہے، وہ چیزیں چلی گئیں. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ RTS بند نہ ہوتا تو خان صاحب کبھی پاور میں نہ آتے. اب خان صاحب کو آپ دیکھیں کتنا چیخو پکار ہے کہ جی وہ چوکی دار جو ہے وہ میرے ساتھ نہیں آ رہا اور گھر میں ڈاکہ پہ. چوکی دار کا کام باہر والوں کی رکھوالی کرنا ہے، گھر کی نہیں ہے. اور یہ لوگوں کو جس طریقے سے جھوٹ بولتا ہے، ہاں جو پیچھے سے ہینڈلرز ہیں وہ ان کو کمیونیکیشن کا سارا سسٹم بتا رہے ہیں. میں نے اب آگے بھی بتایا ایک کمپنی ہائر کی ہوئی ہے، بڑا سیکریٹلی وہ ان کو بتاتی ہے کہ اب آپ نے اسلامی ٹچ دینا ہے، اب آپ نے اسلام کی بات کرنی ہے، اب آپ نے یہ بات کرنی ہے. خان صاحب بیسیکلی دماغ سے فارغ آدمی ہیں اور ویسے بھی ماشاءاللہ میڈیسن جو لیتے ہیں. پلاننگ کر رہے ہیں سر، وہ بتا رہے ہیں کہ سیاست کیسے کرنی ہے. نہیں دیکھیں پلاننگ، لوگ تو بھی کہتے تھے وہ سیاستدان وہ پلاننگ سن کے بتا رہا ہے اگلوں کو کہ یہ کرنا ہے. مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، اتنے کوئی ماشاءاللہ ذہین نہیں ہے. تو یہ میر جعفر کا آئیڈیا خان صاحب کا اپنا نہیں ہے پھر؟ دیکھیں یہ اگر کسی جگہ سے آ گیا ہو تو مجھے نہیں پتا. پھر میر جعفر سے ہی جا کے منتیں کر کے زلمے خلیل زاد کو راضی کر کے اس سے ملاقات بھی کر رہے ہیں. پھر ملاقات نہیں کرنی تھی، غداروں سے کون ملتا ہے؟ میر جعفر سے کون ملتا ہے؟ پھر آپ نہ ملو. ایوان صدر میں بھی تو کوئی خان صاحب نے ابھی اچھا آپ کی اطلاع کی ہے وہاں ملاقات بھی نہیں ہوئی. وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہاں ملاقات نہیں ہوئی. اور وہ جو صدر پاکستان ہے علوی صاحب، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ دو بڑے لوگوں کو ملوا بھی سکے، یہ اس کی اتھارٹی نہیں ہے بیچارے کی. اب رہ گئی بات کہ آپ نے اگر ایک سٹانس لے لی، آپ اتنے ماچو ہیں اور آپ اتنے اصول پسند ہیں، جیسے کہ آپ پہلے کہہ رہی تھی کہ اس نے جو امیج کریٹ کیا کہ باقی سب چور ہیں اور میں بڑا آنسٹ ہوں. چوریاں تو آپ کی ساری پکڑی گئیں، آپ کے سارے پیسے پکڑے گا. جو لوگ اریسٹ ہوئے ہیں مجھے اس بندے پہ بڑا یقین کرے افسوس نہیں، اس کے تو مجھے نہیں ہے، لیکن یہ جو حامد خان ہے یہ آپ کو پتہ ہے بریزا کا مالک ہے اور اچھا بڑا بزنس مین ہے. اس بیچارے کے اکاؤنٹ میں پیسے کو اس نے شاید نہ کی ہو، لیکن اس نے اپنے بھی ٹیکس میں ڈکلیئر نہیں کیا اور خان صاحب نے بھی ڈکلیئر نہیں کیے. 1.2 ملین $. تو ایسے لوگوں کو یہ استعمال کرتا ہے. وہ اریسٹ ہوا، یقین کریں یہ جائے گا بھی نہیں پوچھنے اس کا نام، ویسے بھی وہ علیحدہ ہوا ہے. لیکن انہوں نے شہباز گل اریسٹ ہوئے تو خان صاحب نے اپنے اوپر توہین عدالت کا مقدمہ کرا لیا. محسن بیگ صاحب آج کل خان صاحب بڑا سپورٹ کر رہے ہیں اپنے ساتھ. اچھا میں کچھ ایڈ کر لوں؟ جی اب ایسے میں ایک شارٹ بریک اگر آپ اجازت دیں، آپ کا تفصیلی میں چاہتی ہوں کہ آپ کا رسپانس آئے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں تو اطہر کاظمی صاحب کا کامنٹ لانگ مارچ کے حوالے سے خاص طور پہ ان سے جانیں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم اب بات کرتے ہیں ذرا عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے حوالے سے. اطہر آپ ایک تو یہ کہیے گا کہ اب آپ کو کوئی اس طرح کے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ خان صاحب ان قریب کوئی اعلان کریں گے؟ کیونکہ یہ ہم کئی دفعہ اپنے پروگرام میں پچھلے دنوں میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اب ان کا دار و مدار ایک اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے نظر آ رہا ہے. تو مارچ کی تاریخ کا اعلان بھی کیا وہ اس انتظار میں ہے کہ کیا حکومت اعلان کرتی ہے کیا نہیں ہوتا؟ ریزسٹنس اس کے حوالے سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں یا دیگر معاملات کے اوپر لانگ مارچ میں؟ میں اس کے اوپر آتا ہوں، چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا. زیغم صاحب نے جس طریقے سے عمران خان صاحب کو پورٹرے کیا اور ایکسپلین کیا، یہ ایگزیکٹ المیہ ہے ہماری ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں دانشور کلاس کا اور ہماری موجودہ سیاسی جو کلاس ہے. ان لوگوں نے عمران خان کو کبھی سیاستدان مانا ہی نہیں. یہ اس کو ایک مختلف نظریے سے دیکھتے ہیں، مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہر موقع کے اوپر یہ غلط ثابت ہوتے ہیں. یہ بھٹو کے وارث اور ضیاء الحق کے سیاسی جانشین ایسے اکٹھے نہیں بیٹھے. یہی ان کا سیاسی زوم تکبر اس کو سیاستدان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور حالت یہ ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تم سارے اکٹھے ہو گئے ہو، پھر بھی کہتے ہو کہ نہیں وہ پرسنالٹی ہے، وہ جناب صرف کلٹ ہے. تو باقی کمیونیکیشن اور نیریٹو بنانے کے ایکسپرٹ ہیں جو یہ باقی تو پھر تو دیکھیں ہر یونیورسٹی میں جو کمیونیکیشن کا پروفیسر ہوتا ہے وہی ملک کا صدر بنتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جس نے PhD کی ہوتی کمیونیکیشن میں وہ بن جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. عوامی شعور کی اتنی بھی توہین نہ کریں. دیکھیں عوام چیزوں کو سمجھتی. آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اس ملک کے ساتھ جو عوام کے ساتھ ہو رہا تھا، ایک الٹرنیٹو عمران خان نے دکھایا کہ یار کہ آپ باشعور نہیں ہیں، لیکن وہ باشعور ہیں جو کہتے ہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے نا. لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فالوور کو کہ میرے فالوور کو کیا پتا ٹرانسکرپٹ ہے یا لیٹر ہے، تو وہ بھی تو نہیں، وہ عوام کو بتا رہے ہیں نا کہ عوام کو وہ ایک ورڈ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. اگر میں یہاں پہ ایک ورڈ یوز کر دوں کہ مسوجنسٹک، تو آدھی سے زیادہ پاکستانی عوام کو نہیں پتا ہوگا، لیکن اس کو آپ کے سفیر نے آپ کو لیٹر لکھا ہے، لیکن ہم عوام کو بتائیں گے کہ امریکہ نے ہمیں ایک خط لکھا ہے، وہ یہ خط ہے اور اس خط میں دھمکی لکھی ہوئی ہے. اور آپ سادہ الفاظ میں نا دیکھیں، سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، سادہ الفاظ میں وہ سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش. میں اس بھی پہ آ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے
کہ یہ سارے ادھر کہتے تھے نا کہ 3 سال سے دانشور بھی سیاستدان بھی اس کی تو نیپیاں کوئی اور چینج کرتا ہے, اس کو تو چلا رہا کوئی اور ہے, اب جو نئی حکومت آئی ہے ان کو بھی چلا لیں آپ. ایک عمران خان ہے وہ آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا. دیکھیں یہ ماننا پڑے گا نا کہ کہیں نہ کہیں آپ کا فیلئر ہے, آپ نے ڈیلیور کرنے میں آپ فیل ہوئے ہیں, تو عوام اس کی طرف دیکھ رہی ہے. اگر آپ کی کارکردگی بہتر ہوتی تو یہ حالت نہ ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی پنجاب کے ضمنی انتخابات ہوئے تھے, اس میں تو کوئی آر ٹی ایس نہیں تھا. وہاں پہ کیا ہوا, ساری جماعتوں نے مل کے الیکشن لڑا, پر ساری دیکھیں نا سر 20 تھی اپنی 20 میں سے 5 کی ہیں, اس میں سے بہت سارے آزاد تھے اور ساری جماعتوں نے مل کے الیکشن لڑا ہے. اور اب کیوں نہیں یہ الیکشن کروا رہے؟ اگر ان کو اندازہ ہونا کہ ہم الیکشن کروا کے اس کو اس فتنے کو جو بقول ان کے آپ کی یہ ڈیمانڈ جو ہے نا عطر صاحب وہ غلط ہے. اس کے کہنے پہ الیکشن نہیں ہوں گے, الیکشن ٹائم پہ ہوں گے. کوئی ایسا تو نہیں ہوا نا کہ وہ کہ الیکشن کروا دیں اور ہم الیکشن کروا دیں پوری قوم. الیکشن وہ ایک جمہوری طریقے سے کک آؤٹ ہوا, وہ سنبھال نہیں سکا. الیکشن ٹائم پہ ہوں گے. چلیں ٹھیک ہے, وہ جو بھی ہے, پر جب ہوں گے انشاءاللہ آپ بھی ہوں گے, میں بھی ہوں گا, یہ بھی ہوں گے, ہم پوچھیں گے کتنی سیٹیں جیتی ہیں. چلیں مسئلہ یہ نا کہ اگر ان کو ہو نا یقین سیاستدانوں کو کہ ہم اس کو شکست دے دیں گے الیکشنز میں, یہ کل الیکشنز بلا کے ہمیشہ کے لیے اس کو فارغ کر دیں. ایک اور بات بھی تو کہتے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ میں آپ اس پہ جی میں ایک بات کئی دفعہ جو ہمارے پروگرامز میں آتے ہیں نا, سیاستدان عمران خان صاحب کے مخالفین ان سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب جھوٹ بولتے ہیں, ریپیٹڈلی جھوٹ بولتے ہیں, ہر کوئی ان کی بات پہ یقین کرتا ہے, یہ کام اور یہ سیاست ہمیں نہیں کرنی آتی. میں آپ کو 3-4 جو سینئر ہمارے سیاستدان ہیں دیگر پارٹی سے منسلک, ان سے بڑے سیریس نوٹ کے اوپر یہ سوال پوچھنے کا ان کا جواب بتا رہی ہوں. وہ کہتے ہیں یہ مقابلہ ہمیں نہیں کرنا آتا, یہ کمیونیکیشن نہیں کرنا. آپ کی اجازت سے ایک جملہ ایڈ کروں, نیو کون کی ہائر کی ہے نا, اس کی خواتین اور وہ ٹیم آئی ہوئی تھی بنی گالا میں, وہ اس کو کہہ کے گئے ہیں کہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. پی آر فرم, وہ پی آر فرم نہیں ہے, پی آر فرم ہو رہا ہے. ریپیٹ کرنا ہے, ریپیٹ کرنا ہے, ریپیٹ کرنا ہے, چاہے وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے. یہ تو ہٹلر صاحب کا موٹو تھا. پھر یہ بڑا اپنے امپورٹنٹ. دوسرے جو سیاستدان ہیں وہ بیچارے جھوٹ نہیں بول سکتے, حضور یہ ہیں وہ ذرائع, اور جن فلیٹوں میں تم رہتے ہو آج تک تم نے اس کی ایک منی ٹریل نہیں دکھائی. عمران خان کی ہو رہی ہے نا, آپ نواز شریف کے اوپر بات کرتے ہیں. نہیں سر, انہوں نے یہ کہا کہ دوسرے سیاستدان جھوٹ نہیں بول سکتے, تو میں ان کا سچ یہاں فرق ہے. اگر وہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اب اگر آپ مجھے سوال کریں گی نواز شریف کا, عمران خان کا یا زرداری کا, میں اس کا جواب دوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ زرداری اچھا ہے اور نواز شریف غلط ہے. آپ عمران کا سوال کریں گے میں اسی کا جواب دوں گا. عطر صاحب سوال آپ عمران پہ کرتی ہیں, وہ چلے جاتے ہیں نواز شریف پہ. یا تو آپ نواز شریف کا مدعا بٹھائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں میرا تو کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, میں تو کبھی کسی سیاسی جماعت میں رہا نہیں, اور نہ اللہ کرے گا میں آگے کسی ہوں گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بلا وجہ کسی کو سپورٹ کروں یا ڈیفینڈ کروں. میں تو جب بھی گورنمنٹ آئی ہے پتہ نہیں میرے نصیب میں ایسا ہے کہ میں اس کا کریٹک ہی ہوتا ہوں. لیکن میں نے گورنمنٹ میں دیکھیں, مجھے نہیں پتا کہ عطر کے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں جتنا میرا تعلق تھا, جتنا میں نے اس کو سپورٹ کیا, جو چیزیں میں نے اس کو, آج وہی چیز ہے نا اس کے پاس. میں تو صرف تھوڑے سے بندے سائڈ پہ کیے ہیں جو میرے دوست تھے. اس کے پاس کیا تھا؟ نہ پیسہ تھا, یہ روٹی مفت کی کھاتا ہے, مانگ کے کھاتا ہے, چندے کا پیسہ کھاتا ہے, لوگوں کو یوز کرتا ہے, لوگوں کا مال پہ نظر ہے. اچھا لوگوں کا مال, اس میں اور بھی مال بہت ہے, خالی پیسے نہیں ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اور ہسٹری ثابت کرے گی. تو اس شخص کو ہم نے تو پاور میں چھوڑا, ہم نے تو ایز اے پرائم, میں لڑ کے اس سے پرائم منسٹر اس میں نکلا, 20 گواہیں اس کے. ایک چھوٹی سی بات دیکھیں, آپ نے یہ کہا تھا کہ دوسرے سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے, عمران خان جھوٹ بولتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرے کتنا سچ بولتے ہیں, اس میں وہ یہی بتاؤں گا نا کہ وہ کتنا سچ بولتے ہیں. عوامی شعور کی اس طرح توہین تو نہ کریں نا, عوام دیکھتی ہے کون سچ بولتا ہے. خان صاحب کا میں پھر زیگم صاحب سے اب ایک موازنہ ہوگا دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ, ایک بریک کے حساب سے پوچھیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں, آج آڈیو سامنے آئی, پروگرام اسی کے اوپر ہوا ہے, لیکن اب زیگم صاحب اب کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر واپس مجھے اسی موضوع پہ آنا پڑتا ہے. اب آپ اس کا بھی اگر احاطہ کر دیں کہ کیا باقی سیاسی جماعتوں نے ایک سپیس چھوڑا. ہم نے دیکھا خان صاحب کی جو ٹارگیٹڈ ان کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ بھی ایک نوجوان, ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ رکھنے والے زیادہ تر لوگ ہیں. پھر ان کے کرکٹنگ فینز وغیرہ کے حوالے سے بھی یہ چیز آگے آئی. لیکن باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ خان صاحب ان کے مقابلے میں مختلف سیاست کریں, نئے دور کے جو تقاضے ہیں پاپولسٹ قسم کے, ان کے حوالے سے سیاست کر رہے ہیں. کیا یہ فرق ہے دونوں کے اندر؟ دیکھیے, جو آپ دوسری جماعتوں کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں یہ بہت ہی اہم سوال ہے.
اور یہ ایک ایسی بات ہے جس پر دوسری جماعتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ what went wrong with them. اگر آپ پی ٹی آئی کا عروج دیکھیں، اور میں مسلسل اس وقت سے پبلک اوپینین سرویز دیکھ رہا ہوں 2008 کے بعد سے، جیسے جیسے پیپلز پارٹی ان پاپولر ہوئی ویسے ہی پی ٹی آئی پاپولر ہوئی. تو جو سپیس پیپلز پارٹی نے چھوڑی اس سپیس کو پی ٹی آئی نے لیا، اور اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ اسی طریقے سے مسلم لیگ نواز بھی ایک مشکل میں ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ ان پاکستان کی دو بڑی جماعتوں کا اور کچھ اور جماعتوں کا یہ ہے کہ یہ ایک ٹائم وارپ میں پھنس گئے ہیں. یہ کوئی 30 سال 40 سال پرانے دور میں پھنسے ہوئے ہیں. جو ان کی بری کمیونیکیشن ہے وہ صرف کمیونیکیشن کا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ اچھی طرح کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب ہے جس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو یہ ایک ٹائم وارپ میں پھنسی ہوئی، آپ ان کی لیڈرشپ کو دیکھیے، ان کی طرز سیاست کو دیکھیے. اندرونی جمہوریت یہ لانے کو تیار نہیں ہے جس کی وجہ سے پارٹیز وائبرنٹ ہوتی ہیں. بزنس میں یہ انوالو ہیں کہ دونوں جماعتیں جو ہیں شوگر ملز ہیں ان کی خاندانوں کی، پھر خاندانی ملکیت ہے، سکسیشن کا مسئلہ ہے کہ اگلی جنریشن میں اب اقتدار کیسے شفٹ ہو. اس میں پی ٹی آئی کو سپیس ملا، لیکن پھر پی ٹی آئی نے اس سپیس کے ساتھ کیا کیا؟ کیا یہ پاکستان کو ایک نئے پاکستان کی طرف لے کر گئے؟ عمران خان ایک بہتر پاکستان کی طرف لے کر گئے؟ یہ پاکستان کو ان پارٹیوں کے بدترین دور کی طرف لے کر گئے. جو میرا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے آگے لے جانے کی بجائے عمران خان 1990 کے نواز شریف بن گئے. انہوں نے وہ کچھ کیا جو نواز شریف نے 1990 میں کیا تھا. نواز شریف نے جس طریقے سے احتساب بیورو بنایا تھا اس احتساب بیورو کو 10 گنا اگر خراب کر دیا جائے، بڑا کر دیا جائے، ریونجفل کر دیا جائے تو وہ عمران خان کا نیب بنتا ہے. جس طریقے سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے اور پھر نواز شریف نے ایک سنگل پارٹی ہیجمنی، ایک پارٹی کی اجاداری قائم کرنے کی کوشش کی تھی، وہی کچھ عمران خان نے کیا. اپنے تمام مخالفوں کو دبانے کی کوشش کی، پورے معاشرے کو تقسیم کیا، منافرت اور زہر پھیلائی، اور اس منافرت کو وہ اس درجے پر لے کر گئے ہیں کہ جس میں وہ مذہب کو بھی لے کر آ گئے ہیں، جس میں وہ حب الوطنی کو بھی لے کر آ گئے ہیں، جس میں اخلاقیات کو بھی لے کر آ گئے ہیں، جس میں وہ کرپشن اور ٹرانسپیرنسی کو لے کر آ گئے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا. یہ المیہ ہے عمران خان کا. کوئی کامنٹ 90 عمران خان صاحب، اگر میرے پاس کچھ سیکنڈز رہ گئے آپ دونوں کہ کوئی کامنٹ، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب 90s کے نواز شریف بن گئے، لیکن اگر آپ اس پہ ایک کوئی کامنٹ کرنا چاہیں کیونکہ اس پہ لمبی بات ہو جائے گی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کے لے کے نکلیں گے؟ اسی مہینے کو اعلان ہو جائے گا. دیکھیں خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے حقیقی آزادی عوام کی طاقت سے لینی ہے یا کسی اور کی مرضی سے لینی ہے. اگر عوام کی طاقت سے لینی ہے تو پھر لوگوں کو لانا پڑے گا، تو مذاکرات کو ترک کرنا پڑے گا اور عوام میں نکلنا پڑے گا. وہ پریشر پڑے گا تو مذاکرات. بالکل سے. محسن صاحب، گرفتار کر سکتی ہے حکومت خان صاحب کو؟ میرے خیال میں آنے والے دنوں میں یہ گرفتار ہوں گے، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں لانگ مارچ لے کے آیا اور وہ فلاپ ہوا، کیونکہ لانگ مارچ کے ذریعے سے آپ حکومت تو نہیں گرا سکتے اور حکومت لا نہیں سکتے. اینڈ آف دا ڈے آپ اگر فرض کریں ناکام ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خان صاحب کی سیاست کہاں کھڑی ہوگی اتنا کچھ کرنے کے بعد؟ تو میں سمجھتا ہوں ان کو ابھی بھی چاہیے کہ پارلیمنٹ میں واپس جائیں، اپنا کردار ادا کریں اور اپنا بھرپور حصہ ڈالیں، اور اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیں. ان کے پاس 123 سیٹیں ہیں، مذاق تھوڑی ہے. ٹھیک. میں پارلیمان کی جو آپ کی بات ہے اس کے اوپر یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آج پارلیمنٹ میں شیریں مزاری کی مخصوص نشست کے اوپر آسیہ صاحبہ نے پی ٹی آئی کی الف انہوں نے کہا کہ پارلیمان کی اہمیت پہ انہوں نے بھی بہت زور دیا. بہت شکریہ محسن بیگ صاحب، زیغم خان صاحب اور اطہر کاظمی صاحب، آپ لوگوں نے اس اہم ڈسکشن میں حصہ لیا. ناظرین، یہ آڈیوز تو ایک طرف ہیں، ان کے سیاسی نتائج بھی بہت نکلتے ہیں، اس کا ہم انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں جائزہ لیں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.